پردے پیش تھیوں جدا رب اکبر دے پیش تھیوں یہ عرض جناب نال کھڑی اصلا وارث سڈوی جونا سی خلق نواب نال کھڑی اسا کلمہ پڑھیا او بنے ڈٹھیا پیدا نال کھڑی جڈا عملے دار میزان تھی وے زہرا دا بابا نال کھڑی سادا رب رحمان رحیم جو ہے سادا رب رحمان دے کرام کرے دا پے توڑے راہ دے کیڑا پتھرا وچ رازق رزق پوچھیں دا پے کئی کھا کے رزق حرام کتے کوئی پڑھ الحمد علیدہ لیگ کی تھا نادان ہسے رب یار دا صدقہ دیدا پہ غافل بھولا نہ موت کو غافل بھولا نہ موت کو اے دنیا دی شئی چند دی دیکھے غافل بھولا نہ موت کو غافل بھولا نہ موت کو اے دنیا دی شئی چند دی دیگے کچھ ہوش کرنا فخر کچھ ہوش کرنا فخر آکر بنائی چند دی دیگے غافل بھولا رستم زمان کئی پہلوان رستم زمان شہرت کے پئی چند دی دیکھے غافل بھولا امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ سب تو پہلے معزز سامعین عزیز وقار السلام علیکم رل کے دعا کرو اللہ خالق کائنات ساڑھے محترم بزرگوار عبدالمجید صاحب کی بخشش و مغفرت فرماوے اللہ کریم انہوں نے قبر تے کروڑ رحمتہ نازل فرماوے کوئی زبان خاموش نہ رہے انشاءاللہ جو وقت میں کو لیتا گی وہ وقت دے وقت اپنی یاد بھی کرتے ہیں چند شعر نادر پاک دے دوشے مولا علی پاک دے مجد حاضر تمام ضرور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سردار جو ہو دو جگدا سردار جو ہو دو جگدا تیری نوکر کو کائنات تیرے حکم تے سورج مڑ پیدا تیرے حکم تے ہوں دے راتے تیری حاکم صفتوں سنایا کے
کدن اوقاتے الحمد تلے مناس تنی قرآن تیرے بس ناتے نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوں دل اوہے جنت دے بس حقدار ہوں دل۔ توجہ، بڑا خوبصورت شعر میرے آقا علیہ السلام نے مولا امام حسین علیہ السلام سرکار کو اپنے موڈے کے سوار فرمایا ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کے فرمایا نعم المرکب یا حسین، یا حسین تمہاری سواری بڑی سونی ہے۔ میرے آقا سن کے فرمایا عمر تے سواری کو نہیں تے سواری کے دی سونی تے سوار کو نہیں تھا جو سوار کے دا سونا ہے۔ یہی منظر دی کاتی شاعر کی تھی آدھے فقط زہرا دے بچڑے نے جواتے فقط محمد کے جڑے اسوار ہو دے اوہے جنت دے بس حقدار ہو دے اور جنا کر لئے پنجتن دی غلامی جنا کر لئے پنجتن دی غلامی او بڑھے دے نہیں سگا پار ہو دے اوہے جنت دے بس حقدار ہو دل جو منگے تو منگ لے مرتضی تو جو منگے تو منگ لے مرتضی تو اچھلے حقدار ہوں دل۔ درود پاک چند اشعار قصیدے دیتے حاضر تمام۔ کرے لوک وپار اوئی دنیا دا تے حسین کیتے کئی بیا کربل والے منڈی بچ شاہ مال سارا گھن گیا چھتوی تو رکھے شاہ مال بچے داری ہا دینہوی دے پہلے کا کی تس ایک دین منافع تھیا آیا زہرا دا چن کربلا بیتا نانے دا دین بچا تو کتھو دا بسدا او کاری دس کر قرآن پڑھائے ایویں بیکاری نہیں پڑھ سکتے جیویں پڑھ قرآن سنائے یا گود رسول دا پلیا یا کھیر بطول پلائے رب جانے کہ مجبوری تو ان شامیاں سانگ چڑھائے بنی دھرتی ہے کربل معلا او جدا سید بچھائے
تنانے دا دین بچا درود پاک آخری مصرع آیا زہرا دا چن کربلا تنانے دا دین بچا تو کچھ دا مسدا بولو تا صحیح او دس کر قرآن پڑھائے ایویں بیکارے نہیں پڑھ سکتے جی میں پڑھ قرآن سنائے یا گود رسول دا پلیا یا کھیر بطول پلائے رب جانے کہیں مجبوری تو شامیہ سانگ چڑھائے بنی دھرتی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد جگہ سر پاکی کے چڑھے اوکیوے سید نے قرآن پڑھے ہمیں سر ہائی تن تو جدا اتانا نے دنی ماشاءاللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ذرا میرے نعرے رل کے پڑھو چاہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ پیارے اسلام بھائیو اس سارے ثواب دی محفل ہے چند منٹہ دی حاضری ہے میں دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی سارے بزرگ کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے سب تو پہلے اپنی عادت دے مطابق درود پاک دی فضیلت عرض کرے سا کہ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا صحابی جیدہ شمار عشرہ مبشرہ چوئے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمینے ایک دفعہ میں دیکھا ہے کہ کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس تو باہر تشریف فرما ہوئے بل حقبہ سے رخ فرمایا ونگن لگے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمینے میں کریم آقا علیہ السلام تو پچھو پچھو اے صحابہ کرام دا عشق رسول ہے اے صحابہ کرام دا میرے آقا علیہ السلام دران جذبہ محبت ہے جو میرے آقا علیہ السلام دے بغیر ایک پالی نہیں رہ سکتا حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے میں کریم آقا علیہ السلام دے پچھو پچھو میرے آقا علیہ السلام ایک باغ دے اندر تشریف فرما ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے باغ بن کے ایک بڑا طویل تے لمبا سجدہ فرمایا حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے اتنا طویل سجدہ اتنا لمبا سجدہ میں کو خوف لاحق ہو گئے کہ کہیں حالت سجدہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی مبارک روح مبارک جسم تو جدا نہ کر دیے ہوئے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے میں کریم آقا علیہ السلام دے قریب گیا کہ دیکھا جب میرے آقا علیہ السلام نے میری آہٹ سنیے اپنا مبارک سر سجدے تو اٹھایا بل پوچھا کتا کون تے میں عرض کی تھی سونیا تورا غلام عبد الرحمن بن عوف تے میرے آقا کریم علیہ
الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن کیویں آمنا تھئی سونیا میں تمہارے اتنا طویل تے لمبا سجدہ ڈٹھے اس واسطے میں تمہارے قریب آیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف ہن آپ میرے نال رہے تے میں اس سجدے دی حقیقت دساواں آتے کو میں دساواں جو میں اتنا طویل تے لمبا سجدہ کیوں کیتے سونیا ارشاد فرماؤ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف ہنے جبریل امین آ کے خبر دیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب تواڈے تے سلام ارشاد فرمائے دے بل رب فرمائے دے اے میرا محبوب جیڑا تواڈا کوئی غلام جیڑا تواڈا کوئی امتی تواڈی ذات تے درود بھیجے سی رب اون تے اپنے رحمت نا نزول فرمے سی جیڑا تواڈا کوئی غلام جیڑا تواڈا کوئی امتی تواڈی ذات تے درود بھیجے سی اے میرا محبوب میں اون تے اپنی رحمت نا نزول فرمے سا اور جبریل عرض کریں دے سونیا رب ارشاد فرمے دے کہ جیڑا تواڈا کوئی غلام جیڑا تواڈا کوئی امتی تاری ذات تے سلام پر سی رب اون تے سلامتی دا نزول فرمے سی جویں پیر سیونی فرمے نے پاہن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت تے چاہن والے ہیں اپنی امت دا غم برداشت نہیں کریں دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت دے نال محبت کرن والے ہیں اتنا محبت کرن والے درود پڑھے امتی اور رب رحمت فرماوے امتی تے سجدہ شکر ادا کریں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم خدا دی میرے نبی تے فلک دے تارے درود پڑھ دیں قسم خدا دی میرے نبی تے فلک دے تارے درود پڑھ دیں الہ مکانات آسمانہ دے سب کنارے درود پڑھ دیں ملائکہ کسی فرشتے نوری جنت دے گنچے تو ہر غلمہ خدا دی دھرتی دا کونا کونا تے کل نظارے درود خدا دی دھرتی دا کونا کونا تے کل نظارے درود پڑھ دیں حجر شجر تے پتھر پہاڑیاں سلام علیکہ دے برد جاری جبل سمندر تے آب شاریں دے سارے دھارے درود پڑھ دیں اور بدل تے گاجاں تے نیند کڑمن کھمن دے کھل کھل تے مسکراہٹ مریخ سورج تے چندر تارے تے سب ستارے درود پڑھ دیں دھوئیں دی رونق دہتی ہلچل یا سونے سترہ دی منتہا تک حضور بالکل ضرور سن دیں جتھا کوئی پیارے درود پڑھ دیں اور شام فجر دی خوشبو اقابت اللہ تے آب زمزم اللہ کرسی تے عرش اعظم تے سب مناوے درود پڑھ دیں پیر خواجہ فرید ہوئے یا پیر خواجہ سواگ ہوئے ولی کلندر تے کل صحابہ تے یار چارے درود پڑھ دیں تو بھی ساکی درود پڑھ دیں انو جہانہ دے شہنشاہ تے خدا کولو مقامی پڑھ دے تے تری سپارے درود پڑھ دیں وما علیہ والی نوید سنائی میں پروانہ دیتم تا کو اللہ پاک دا ہر نبی چاہندا گئے لیکن کہیں نہیں اے جدی معراج والی نعمت کہیں کو نہیں ملی سونا توہا کو اللہ پاک آپ پہ سدن آپ نے اون وقت بھی فرمائے امتی 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 میرا امتی میرا امتی میرا کلمہ پڑھا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے دی کل تدا پیو سے جلا کلمے کل ونج کھولی 14 طبقہ کلمے اندر کی جانے خلقت بھولی بیکھا بوکھا کوئی نہیں سب کی گٹھڑی میں لال گرے گٹھڑی دی کھول نہ سکدے پھر دے مفت کنگال رات دا جاگن اے نہ سمجھی مل گئی اولیائی رات نو کتے جاگ جاگ کے دیون پارا بھائی وہ ایک ٹکڑے بدلے جاگن اسا لکھ نعمت کھائی اللہ جی فرمائے میرا حبیب کتنا پیار رکھ گئی امتی ناز نے کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا پیار رکھ گئی میرا محبوبہ اللہ پاک نے جرا پیار دا ولا نقشہ چک کے اللہ دی فرمائے النبیو کیا فرمائے النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم اے مومنہ تیری جان پر رہے تیرا محبوب تیری جان کروں زیادہ قریب ہے
جان پرے ہے محبوب زیادہ قریب ہے نات خان صاحب پڑھ دے رہے ہیں کھندا پتر پیا ہوندے رجدی ماں پئی کھندا اے جڑے محبت ہے مدنی سونے دے مقابلے میں امتی دے حق جی کوئی حصہ بھی نہیں بن سکتی اماں کو پیار اتنا نہیں سارا میری دنیا نہ کچھا دی میں انہوں نے پیار کٹھے دی میں مدنی سونے دا ہے میرا امتی ایک نال پیار ہے او بد ہے یہ گھٹ ہے اللہ سے ہی کو آکھنا پائے گے تکلیف تے کو بعد پہنچی میرا مدنی پہلے محسوس کرے قرآن شریف پڑھوں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم اللہ سے فرمائے تو آرے کلو میرا ایجا محبوب تشریف کے نین کہیں امتی کو تکلیف پہنچے بے چین بے آرام پریشان میرا محبوب تھی ویندے ٹیمپوں گھٹے مدنی سونے دا پیار امتی نال ایک سجدہ فرمایا اللہ دے محبوب نے اللہ سے فرمائے ارفع راسک سر اٹھاؤ کیا مانگ دے ہو مدنی سونے مدنی سونے سر اٹھائے فوراں کہ اللہ پاک آپ پہ فرمائے سال مانگ میرا اللہ میرے کوئی شے نہیں منگی اللہ میرے امتی دی خیر فرمائے دی بخشش فرمائے اللہ سے فرمائے مانج میرا حبیب جاؤ دے دانے دے برابر جنہ ایمان ہوئے بھیجتے گئے بس راضی نہیں تجھے سجدہ نہیں تھے اللہ سے فرمائے رئی دے دانے دے برابر وال بیا سجدہ نہیں تھے او ادنا اللہ سے فرمائے ای کنو رئی دے دانے کنو گھٹ جنہ ایمان ہے کہ انمان بھیجتے والی بس نہیں کی تھی سنون دل دے کنے مدنی سونے سر سجدے رکھے اللہ سے فرمائے ہون کیا دے اللہ سے مزید رحمت فرما اللہ سے فرمائے میرا حبیب بن جائے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بھیجتے آخری گزارش پہ کرنا جاندہ جو اتنا بہت مہربان موجود ہے سردی علاقہ تھی ہر ویلے کٹھے ہونے ہیں جرے ویلے مدنی سونے امتی دی سکرات دا اندازہ لائے اتنا سخت سکرات دی تلخی موت کنو پہلے اتنا تلخی اتنا کڑواٹ محدثین نے مثال دیتی اگر بہشتے یہ کڑواٹ آلی ٹائم یاد آگیا بہشتی لکمہ بار واپس اور بہشتے کوئی دیا ہو سکتا اتنا بڑی کڑواٹ مدنی سنے اللہ دی بارگاہ ہاتھ کرے کہ اللہ مہربانی فرما میرا امتی ہوئے کلمے پڑھنے والا ہو اور یہ جی تکلیف آخری ٹائم دنیا میں دے میں اللہ یہ تکرار دی تکلیف اٹھا گئے دیر تھی یہ جواب ہے مدنی سونے کیا عرض کی دے میرا مولا اگر نہیں اٹھے نہ انہیں کنو میرے امتے گناہ نے میں کو تکلیف دے اتنی خیر خیر فرمانا سارا تن عرش قربان ہونا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ ساری ہر شے انہیں دعائی کہ اللہ تبارک تعالی انہیں نات خان صاحب کملہ صاحب اور انہیں دے والد صاحب سارے والد صاحب دے شگیر اہن مرید ہیں یہ دعا کرتی ہیں اللہ حضرت صاحب کو اکنے حضرت میں غریب آدمی ہوں میں کیویں مدینے میں شکدہ سارے زندگی ناتا پڑھ مدینہ کر سارے زندگیاں گزر چکے ہیں مدینے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کیا فرمائے نے فقیرہ او تک نامر سے جے تک مدینہ نہ لے میں اپنے ہتھ نال دفنا کے آیا مدینہ شریف عبدالعزیز زہر صاحب کو اپنے ہتھے نال کمزور تھیا ودا کہ میں کہ 40 ریال دا جڑے بچے ودے ہیں باقی
یہ 40 ریال ہے، 2 ریال دا سویرے تے 2 ریال دا شام دا کھیر پیتا کر پیچھے جی میں مرضی آگی جی اگر کھیر پیویں تو 40 ریال دینا یہ انہیں کوئی جیب بیچا پاویں تو میرے کو بات ہوگا جی وہیں بس اللہ اکبر یقین جان گی نا میرے سامنے میں جمعوں کی بیٹا ہی پاسے روزہ طہرا ہی پاسے چھتنے تلے بیٹھے آسے تھے میں منہ امیدوں کی دی بیٹھا روزہ طہری پاسے میں منہ پھیرے سی مگے یہ دسا ہاں چپ جو کر گئی اتنی رہن جانی میں منہ کی دیزے ایک سی واہ واہ جگرے مل یہ نقشہ میرے سامنے کرے بھئی بزرگ نا جرا لڑ لگ گیا نا وہ خالی نہیں کیا یہ دل دے اندر موجود ہے ایمان لیکن کہیں اللہ والے دی صحبت سے مٹھاس ہی محسوس تھی سی ٹھنڈک ہی محسوس تھی سی جذبہ ہی محسوس تھی سی اینی مٹھاس تے اینی ایمان دی حلاوت تے مٹھاس جلے پتہ لگا ہر شے دی قیمت گھٹ ہو سی مدنی دی محبت وات ہو سی واخر دعوانا الحمدللہ